وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3، ذریات من حملنا مع نوح۔ یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد ہے، بلکہ ساری نسل ہی وہیں سے چلی، جن کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کروایا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام ہمارے بڑے شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ یعنی ان لوگوں کی اولاد جنہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سفر کیا اور جن کی زندگی بچی، جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص احسان فرمایا، طوفان نوح کی ہلاکت سے انہیں بچا لیا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ بے شک نوح علیہ السلام اللہ کی بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والے تھے اور اللہ کے شکر گزار بندے تھے، لہٰذا تمہیں بھی اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اور بنی اسرائیل سے کیونکہ خطاب ہے، سورہ بنی اسرائیل میں انہی کی طرف اشارہ زیادہ جا رہا ہے۔ اور اب اللہ نے تم پر خاص دعوت ہے یہود کو، بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل میں جو ہے وہ یہود اور نصارہ دونوں ہی آ جاتے ہیں، کہ اپنی خاص رحمت سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول کو بھیجا ہے، جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر کا تو یہ حال، اللہ اکبر، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نواللہ کھاتے تو اس پر بھی الحمدللہ کہتے، اور پانی کا گھونٹ پیتے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، اتنے شکر گزار تھے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَقَضَّيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا تھا، یہ وَقَضَّيْنَا، یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے ہماری نوشتہ تو تقدیر میں، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، کہ یہ فساد کرے گی زمین پر 2 مرتبہ، مرتين، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کریں گے، بہت بڑی سرکشی، بہت زیادہ سرکشی کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو آیا جب پہلے وعدے کا وقت، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے اپنے ایسے بندے تم پر مبعوث کیے، ایسے بندے تم پر سوار ہوئے، یا ایسے بندے تم پر جو آ کے جنہوں نے قبضہ کیا، اولی باسن، جو بڑے جنگجو تھے، شدیدن فجاسو ہلالت دیاری، اور وہ جو بڑے شدید جنگجو تھے، اولی باسن شدیدن فجاسو ہلالا، اور پھر وہ داخل ہوئے ہلالت دیاری، تمہارے گھروں میں، تمہارے شہروں میں، وکانا وعدم مفعولا، اور یہ وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہنا تھا، اللہ نے تو کہہ دیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہی ہے۔ بنی اسرائیل نے بہت زیادہ عرصے عالم اسیری میں گزارا، یعنی قید میں گزارا۔ دیکھیں ان کا جو گولڈن ایرا تھا نا، تھوڑا سا ہم اس ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں ان کی، کہ سرائے سینا میں جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کہ ان کے سامنے سمندر پھٹا، اور فرعون اپنی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق ہوا، پھر سورہ المائدہ میں آتا ہے کہ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کے سامنے بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں بھی ایسا الہ بنا دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ابھی اتنا بڑا واقعہ دیکھ کر آئے ہو۔ بہرحال یہ قوم جب صحرائے سینا میں تھی تو اللہ نے ان کے ساتھ بڑا رحمت والا معاملہ کیا، ان پر ابر کا، بادل کا سایہ رہتا، ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا۔ 12 قبیلے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک چٹان پر اللہ کے حکم سے اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، ان کے بچے وہیں بڑے ہوتے رہے، بچے بھی پیدا ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لباس بھی جو ساتھ لے کر آئے تھے وہی جو ایک دفعہ پہنا دیا، تو بس وہ اسی کے حساب سے بڑھتے رہتے جو قد بڑھتا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جہاد کی دعوت دی کہ آؤ اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے، بس تم آؤ اور اللہ کا نام لے کر نکل آؤ، لیکن ان کا فَصَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، انہوں نے انکار کیا کہ موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے کرے، تو نے بھی سمندر تو پھاڑا ہے ہمارے سامنے، تو کاٹ لے گا،
تو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ غلام قوم تھی، غلام ذہنیت رکھتی تھی، وہ غلامی ان کے اندر آ گئی تھی۔ پھر 40 سال تک یہی صحرائے سینا میں یہ گھومتے رہے، باہر نہ نکل پائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں وفات پا گئے، ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ پھر یوشع بن نون کی سربراہی میں انہوں نے جو جہاد کیا تھا، ان کو فتح ہوئی تھی کہ بڑی فتح جو ملی تھی، اور اس کے بعد جو طالوت کی سربراہی میں جو جہاد ہوا، پھر ان کی جو مملکتیں بنی، جو ان کا گولڈن ایرا تھا، وہ 20 سال طالوت کی حکومت تھی، اور اس کے بعد 40 سال، بلکہ 16 سال کہتے ہیں طالوت کی حکومت ہوئی، اور 40 سال داؤد علیہ السلام، اور 40 سال سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی ہے، جو گولڈن ایرا تھا ان کا بہترین۔ لیکن بعد میں جب سلیمان علیہ السلام جب وفات پا گئے تو ان کے 2 بیٹوں میں یہ سلطنت تقسیم ہوئی، ایک یہودا کہلائی، ایک بنی اسرائیل کہلائی، اور پھر آپس کے اختلافات اور مسائل کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے رہے۔ پہلا جب ان پر جو حملہ ہوا وہ بخت نصر شاہ بابل نے کیا 610 قبل مسیح میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 610 سال پہلے، کیونکہ ان کی حرکات اتنی بگڑ چکی تھی کہ پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ اس نے آ کر یروشلم کو تباہ کیا، بنی اسرائیل کو قیدی بنایا، 6 لاکھ کی تعداد آتی ہے کہ ان کو قتل کیا، اور 6 لاکھ کو ہی اسیر بنا کر، یعنی قیدی بنا کر لے گیا۔ کوئی ایک اینٹ بھی سلامت نہ رہی۔ وہی بستی تھی جس سے عزیر علیہ السلام بعد میں آئے، انہوں نے رزق کیا، دوبارہ جو ہے اللہ سے رجوع کیا، تو آگے کہا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو، تو اللہ نے ان کو 100 سال سلائے رکھا، جو سورہ البقرہ میں آیت آتی ہے ان کے بارے میں۔ بہرحال بنی اسرائیل کو قیدی بنا کے لے گیا 539 قبل مسیح، یعنی ان کا 610 سے لے کر 539، اباؤٹ تقریباً 70 سال یہ اسیری رہی۔ قبل مسیح جب ایران کا بادشاہ، جس کے بارے میں ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، سائرس خسرو، شاہ ایران نے جب اس کا کوئی مسئلہ عراق کے ساتھ چلا تو جب اس پر حملہ کیا تو یہ ان کو آزادی مل گئی۔ پھر سائرس نے، جو خسرو جس کا نام آتا ہے، اس نے ان کو اجازت دے دی کہ تم اپنے شہر اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ فلسطین۔ تو یہ اب قید سے چھوٹ کر واپس قیدیوں کی زندگی سے فلسطین آ گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت نمبر 6 میں، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر دوسری دفعہ جب وقت آیا تم پر تو ہم نے تمہیں لٹا دیا تمہاری بستی کی طرف، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین، اور ہم نے تمہیں مدد بھی دی، تو انہوں نے بہت ترقی بھی کی۔ جب یہ دوبارہ گئے تو ترقی ان کی بہت تھی، اور پھر وہ دور ان کا گولڈن ایرا، تو اللہ نے ان کی مدد کی بیٹوں کے ساتھ، مال کے ساتھ، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہاری تعداد بھی بہت، ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی۔ بائبل میں ان کی تنبیہات کی تفصیلات مختلف مقامات پہ ملتی ہیں، میں کچھ حوالے بیان کر دوں گا۔ اور پھر ہمیں تولنا ہے کہ کیا یہ جو بیماریاں ان میں آئیں، جو گناہ ان میں آئے، جو لرزشیں ان میں آئیں، جو کوتاہیاں ان میں آئیں، کیا وہ آج امت مسلمہ میں تو نہیں آ گئیں؟ پہلے فساد اور اس کے برے نتائج بنی اسرائیل کو زبور میں متنبع کیا گیا تھا، دوسرے فساد اور اس کی سخت سزا کی پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، جو متی اور لوکا کی انجیلوں میں موجود ہے۔ پہلے فساد پر اولین تنبیہ داؤد علیہ السلام نے کی تھی، جیسے میں نے پہلے کہا، کیونکہ انہوں نے ان قوموں کے ساتھ جہاد نہ کیا تھا جن کے ساتھ جہاد کرنا تھا، اور جہاد کا حکم کیا تھا، بلکہ ان قوموں سے متاثر ہو کر انہیں جیسے کام سیکھ لیے تھے، جس طرح ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے اور انہیں جیسے رسومات ہم نے سیکھ لی۔ وضع میں تم نصارہ تمتن میں تم حنود، ایک ایسے مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائیں یہود۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے بھی وہی کچھ کیا جو وہ کر رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے ان قوموں کے دیکھی وہی کام شروع کر دیے، بتوں کی پرستش بھی آ گئی، ان کی تعظیم بھی آ گئی، اس لیے خداوند کا قہر ان پر پڑکا، اور پھر اس نے انہی قوموں کے قبضے میں دے دیا، وہی جو ان سے دعوت رکھتے تھے، یعنی دشمنوں کے قبضے میں دے دیا، اور ان پر حکمران بن گئے۔ زبور میں پھر جب یہ فساد عظیم رونما ہوا تو اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی کے بارے میں یسعیاہ بن آموس جو ان کے نبی تھے، اپنے صحیفوں میں یہود ان کو ان کی تباہی کی خبر دیتے کہ عطا کار کرو بدکاری سے لتی ہوئی قوم، بدکاروں کی نسل مکار اولاد جنہوں نے خداوند کے حکم کو ترک کیا۔ اللہ اکبر، کیسے الفاظ میں تنبیہ ہے۔
اسرائیل کے قدس کو حقیر جانا، عزت کو حقیر جانا، تقدس کو حقیر جانا. اسرائیل کون تھے؟ وہ ڈیفینیٹلی یعقوب علیہ السلام، جہاں سے نسل چلی، جو اسرائیل کا ایک تقدس تھا. گمراہ ہوئے، برگشتہ ہوئے. تم زیادہ بغاوت کر کے زیادہ مار کھاؤ گے، جان لو. اللہ سے جتنی بغاوت کرو گے، جتنے باغی ہوگے اتنی مار پڑے گی. وفادار بستی کیسی بدکار ہوئی. یہ وہ ساری ان کی جو اتاری گئی تھی ان پر کتاب، اس میں ان کی تلقینیں ہیں جو ہیں، وہ تو انصاف سے معمور تھی اور راست بازی میں بسی ہوئی تھی. لیکن اب وہاں پر خونی رہتے ہیں، اس کے سردار گردن کشر چور ہیں. اللہ اکبر. پہچانتا جائے. ہر طرف رشوت عام ہے، انعام کا طالب. ہر کوئی انعام کا طالب ہے کہ اسے سب کچھ نوازیا جائے. یتیموں سے انصاف نہیں ہو رہا، بیواؤں کی فریاد نہیں سنی جاتی. اس لیے خداوند فرماتا کہ میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا، یعنی تم پر اپنے مخالف جو ہیں ان کو قبضہ دوں گا، اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا. اور وہ اہل مشرق کی رسوم پر تھے، شگون لیتے تھے، بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے. ان کی سرزمین بتوں سے پور تھی. وہ اپنے ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی ہاتھی کو کمائی کو سجدہ کرتے تھے. سمجھتے تھے کہ بس پیسہ جو کما رہے ہیں، اسی کو دولت کو انہوں نے بنا لیا تھا اپنا خدا. تیسو عبد الدینار و عبد الدرہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اکبر، تباہ ہوئے ترک میں بندے اور دینار کے بندے. صہیونی بیٹیاں جو تھیں، جو بنی اسرائیل کی یہودیوں کی بیٹیاں تھیں، متکبر ہیں، شوق چشمی سے مست، اپنے پاؤں سے ناز و رفتاری کرتی ہیں، گھنگرو بجاتی ہیں، اللہ اکبر، رقص کرتی ہیں. آج ہم اپنی امت مسلمہ اپنے آپ کو پہچانتے جائیں. جب میں یہ پڑھ رہا تھا اور جب میں لکھ رہا تھا نا، اور جب یہاں یہ میں دیکھ رہا تھا کتابوں کے حوالوں سے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کون سی چیز جو ہم میں نہیں ہے. خداوند صہیونیوں کی بیٹیوں کے سر ننگے کرے گا، ان کے بدن بے پردہ ہوں گے، ان کے بہادر اور پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے اور وہ ماتم و نوحہ کریں گے. تو اب دیکھو، خداوند دریائے فرات کے 7 سیلاب یعنی شاد سوریہ جو ان پر آیا تھا، ساتھ اس کی ساری شان و شوکت کو بھی ان پر چلا لائے گا. وہ سیلاب نالوں پر اور اپنے کناروں پر بہہ نکلے گا. یہ باغی لوگ ہیں اور جھوٹے فرزند ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جو تم جو بنی اسرائیل ہے، یہ تو باغی لوگ ہیں، اللہ سے بغاوت کی، جو خداوند کی شریعت سے کو سننے سے بھی انکار کر رہے ہیں. ساری شان و شوکت ان پر چلا لائے گا. وہ سیلابوں اور نالوں سے اور سب کناروں سے بہہ نکلیں گے. یہ باغی لوگ ہیں. ان کے جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں اور جو نبیوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی نبوت کی باتیں نہ سمجھاؤ، ہم پر اپنی نبوت ظاہر نہ کرو، نہ بتاؤ ہمیں نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، ہمیں اپنی زندگی جینے دو. جیسے آج کسی سے قرآن کی بات کرے، وہ کہا ٹھیک ہے جی ہمیں پتہ ہے، بس آپ اپنے تک رکھیں. اللہ اکبر. بلکہ ہمیں خوشگوار واقعے سناؤ، جیسے بزرگوں کے قصے سنائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. بس خوشگوار، خود ساختہ خوشگوار واقعہ سناؤ. خداوند فرماتا ہے کیونکہ تم نے میرے کلام کو حقیر سمجھا جانا، ظلم اور کجروی. آج ہم نے قرآن کو کیا ویلیو دی ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنے اندر ہم سب جھانکتے رہے، ظلم اور کجروی پر بھروسہ کیا اور اسی پر قائم ہو. اس لیے تمہاری یہ بدکاری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسے پھٹی ہوئی دیوار جو گرا جاتی ہے. یعنی تمہاری کوئی سہ نہیں ہوگی. پھٹی ہوئی دیوار، آج سینے دل پٹے ہوئے ہیں ہمارے، کمار کے برتن کی طرح لش کو توڑ دے گا، سے چکنا چور کر دے گا تمہارا خداوند. چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس پر چولہے پر آگ ہو، نہ کوئی ایک ایسا ہوس ہوگا جس پہ پانی ہو. پھر جب یہ سیلاب کے بند ٹوٹنے کو تھے، یرمیہ جو ہے نبی کی آواز بلندی، انہوں نے کہا کہ خداوند جو فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ سے کیا بے انصافی پائی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے میری نافرمانی کی اور جس کے سبب وہ مجھ سے دور ہوئے. اللہ اکبر. اور باطل کی پیروی کی. میں نے تم کو باغوں والی زمین یعنی فلسطین بڑا زرخیز لگایا، بڑا زبردست لے کر آیا. تمہیں اس کے میوے اور اس کے پھل دیے، لیکن تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا، میری میراث کو مکروہ بنایا ہے. اے بنی اسرائیل، مدت ہوئی تم نے اپنے بندروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی اپنے وعدوں کو اللہ اکبر کو ویلیو نہیں دیتے، وعدے توڑ دی اور کہا کہ میں خداوند کی تابع نہیں رہوں گی. یعنی اے بنی اسرائیل، تم نے یہ کیا، ہر طاقت کے آگے جھکے، ہر بت کو سجدہ کیا. جس طرح پکڑا جانے والا ہر چور رسوا ہوتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کا گرانہ رسوا ہوا. اور اس کے بادشاہ عمرہ اور کاہن لکڑی سے کہتے تھے کہ تو میرا باپ ہے، پتھر سے کہتے تھے تو میرا باپ ہے. یعنی صنعت اور تجارت اور پھر بتوں کی پوجا انہوں نے شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے میری طرف منہ نہیں کیا، خداوند کہتا ہے، بلکہ پیٹ کی. پھر وہ اپنی مصیبت کے بعد کہا کہ ہمیں بچا لے. تو کہاں ہیں وہ تمہارے جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ تمہارے الہ ہیں؟ کہاں ہیں وہ بت جن کو تم نے اپنا سب کچھ بنایا ہوا تھا،
اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھے نہیں بچا سکتے تو کیوں نہیں بچا سکتے؟ یا آئیں یا تجھے بچائیں۔ اے یہود، جتنے تیرے شہر میں جتنے شہر تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ برگشتہ اسرائیل، سامریہ کی اسرائیل ریاست نے کیا کیا کیا؟ ہر اونچے پہاڑ، ہر ہرے درخت کے نیچے گئی، وہاں بدکاری کی، یعنی بت پرستی کی، اور اس کی بہن یہودا۔ 2 نسلیں ہو گئی تھی اصل میں۔ سلیمان علیہ السلام کا گولڈن ایرا جب ختم ہوا تو 2 میں تقسیم ہو گئی، ایک یہودا بنی اور ایک بنی اسرائیل۔ اور اس کی بہن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ہر جگہ جا کر بدکاری کی۔ بدکاری کیا تھی ان کی؟ بت پرستی، شرک اور بھی بہت سارے کام جو آگے ہم پڑھیں گے۔ اور اس کی بے وفا بہن یہودا، یروشلم کی یہودی ریاست جو بنی تھی، اس کا یہ حال ہے کہ پھر اس نے جب برگشتہ اسرائیل کی زنا کاری یعنی شرک کے سبب اسے طلاق نامہ لکھ دیا اور اپنی رحمت سے اللہ اکبر محروم کر دیا، یعنی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری بلکہ اس نے بدکاری اور ناپاک کو بھی بنائے رکھا۔ اب یروشلم کے کوچوں میں، اللہ اکبر، جہاں یہ تھے یروشلم میں، گشت کرو، دیکھو اور دریافت کرو، ڈھونڈو کہ کوئی بھی آدمی تمہیں ملے گا جو انصاف کرنے والا اور سچائی پر قائم رہنے والا ہو، جیسے سچائی کا طالب ہو۔ مگر اے بنی اسرائیل، میں تجھے کیوں کر معاف کروں؟ تیرے فرزندوں نے تو مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ جو نبیوں کے ذریعے ان تک پیغام پہنچے، اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہے، بلکہ جب کہ میں نے ان کو سیر کیا، ان کو نعمتیں دی، مگر انہوں نے بدکاری کی۔ اللہ اکبر، کہہ بہانوں میں کٹھے ہوئے، کیا ان باتوں کے لیے ان کو سزا نہ دو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی؟ اے بنی اسرائیل کے گھرانے، دیکھ، میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چلا لاؤں گا، وہ زبردست قوم ہوگی، وہ ایسی قوم ہوگی جس کی زبان تو نہیں جانتا، ان کی بات کو تو نہیں سمجھتا، وہ سب بہادر مرد ہوں گے۔ تیری فصل کا اناج اور روٹی جو تیرے بیٹوں کے کھانے کے لیے تھی سب کھا جائیں گے، قبضہ کر لیں گے، تیرے گائے بیل بھیڑ بکریوں کو چٹ کر جائیں گے، تیرے انگور اور انجیر کے باغوں کو نگل جائیں گے، اور تیرے مضبوط قلعوں اور شہروں کو جن کا تجھے بڑا بھروسہ ہے تلوار سے ویران کر دیں گے۔ تیری قوم کی لاشیں ہوائی پرندے کھائیں گے، زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور شہروں اور بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز اور دلہا و دلہن کی آواز موقوف ہو جائے گی، کہ کسی قسم کی خوشی کی آواز نہ رہے گی، کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا اور وہ ان کو نکال دے گا۔ اور خداوند جو فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف جائیں گے، اور جو اللہ کے لیے جہاد کرنے والے ہیں، تلوار کے لیے، وہ تلوار کی طرف جائیں گے، جو اسیری کے لیے جو قید ہونے والے وہ قید ہوں گے اور قید کی طرف جائیں گے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ حزقیل نبی اٹھے ان میں سے نا، خداوند نے کہا کہ انہوں نے یروشلم کو خطاب کر کے کہا کہ اے شہر، تو نے اپنے اندر خون ریزی کرتا ہے، تو اپنے آپ کو ناپاک کرنے کے لیے بتوں کو بناتا ہے، اور دیکھو ان اسرائیل کے امراء کو سب کے سب جو تجھ میں ہیں خون ریزی کر دیا۔ تیرے اندر انہوں نے ماں باپ کو حقیر جانا، تیرے اندر انہوں نے پردیسیوں پر، مسافروں پر ظلم کیا، یتیموں اور بیواؤں پر ستم کیا، میری پاکیزہ چیزوں کو ناپاک جانا، میرے سبتوں کو یعنی ہفتے کی حرمت کو جو ہے پامال کیا۔ تیرے اندر وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، خون کرواتے ہیں، تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں، تیرے اندر وہ ہیں جہاں سے جو ملا کھا لیا، تیرے اندر وہ ہیں جو فسق اور فجور کرتے ہیں، تیرے اندر وہ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی، اللہ اکبر، عزت کو حرم کشنی کی، یعنی باپ کی عزت جو ہے وہ بھی اچھالی، وہ بھی بے عزتی کی، کسی نے کسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی، کسی نے اپنی بہو سے بدذاتی کی، کسی نے اپنی بہن کو رسوا کیا، انہوں نے خون ریزی کی، رشوت خوری کی، سود کو عام کیا، اللہ اکبر، اور ظلم کر کے اپنے پڑوسیوں کو لوٹا، اور مجھے فراموش کر دیا۔ تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب تیرا معاملے کا فیصلہ کروں گا، تو تیرے ہاتھوں میں کیا زور ہوگا اس وقت؟ آج یہ جب میں پڑھ بھی رہا تھا اور لکھ بھی رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ کون سی چیز ہے جو ہم میں نہیں ہے آج، اللہ اکبر، اور جو بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ خداوند فرمایا، ہاں میں تجھ کو قوموں میں تتر بتر کر دوں گا، اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ کو ناپاک ٹھہرے گا، تب تجھے معلوم ہوگا کہ میں خداوند ہوں۔ یہ تھی وہ تنبیہات بنی اسرائیل کو پہلے فساد عظیم کے موقع پر کی گئی تھی۔ پھر دوسرے فساد عظیم، اس کی ہولناکی کے نتائج، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے جو ہولناکی کے نتائج تھے، جب یہ بہت بکھرے ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو خبردار کیا۔ متی کی انجیل میں باب 23 میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مفصل خطبہ درج ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے شدید اخلاقی زوال کی تنقید کی کہ
स्पोलियो, तुम उशर पर और ज़ीरे पर तो कहते हो और लोगों के माल हड़प कर देते हो। बहुत सारी तंबीहात हैं। तनकीद की तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नबियों को कत्ल करना शुरू कर दिया बनी इसराइल ने। अल्लाह अकबर, जो तेरे पास भेजे गए तुम उनको कत्ल करते हो, संसार करते हो। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों की तरह ले लेती है, इसी तरह तेरे लड़कों को जमा कर लूँ, मगर तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। अल्लाह अकबर, तुम्हारा घर वीरान हो गया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। फिर जब रोमी हुकूमत के अहलकार हज़रत मसीह को सलीब देने के लिए ले जा रहे थे तो लोगों की एक भीड़ थी जिसमें औरतें भी थी, रोती पीट थी, उनके पीछे जा रही थी। तो उन्होंने आखिरी खिताब करते हुए मजमे से फरमाया कि यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए न रो बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अकबर, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जब वो कहेंगे कि मुबारक थे वो रहम जो बाहर आवड़ न हुए, ना ही पैदा करते औलादों को। वो दिन आते हैं उस वक़्त पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो और टीलों से कहेंगे कि हमें अपने अंदर छुपा लो। अल्लाह फरमा रहे हैं इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, ऐ बनी इसराइल, अगर तुम अल्लाह अकबर एहसान की रवश पर चलोगे तो ये एहसान की रवश पर चलना तुम्हारे अपने लिए ही बेहतर होगा। व इन असातुम, अगर तुम वही नाफरमानी वाली रवश पर आओगे, फलाहा, तो वो उसका वबाल भी तुम वहीं पर होगा। फ़ाइज़ा जा वादुल आखिरती, फिर जो हमारा दूसरे वादे का वक़्त आएगा, लियसू वजूहकुम, तो जो आएंगे तुम्हारे चेहरे बेकार दिए जाएंगे। वलियदखुल मस्जिदा कमा दाखलू अव्वला मर्रा, तो वो उसी तरह दुआ करेंगे, दाखिल होंगे उसी तरह अव्वला मर्रा, जिस तरह पहले दाखिल हुए थे। पहले कौन दाखिल हुए थे? पहले दाखिल हुआ था नेबुकदनेस्सर, बख्त नसर, जो हमने पढ़ा 539 या 610 जो है कबल मसीह हुआ था। वली तब्बिरू मा अलऊ ततबीरा, और वो अल्लाह अकबर करेंगे तुम्हारे साथ बहुत तुम्हारा बुरा हाल। उसी तरह तुम्हारे सरकशी जो की तुमने तो सरकशी की, बहुत ज़्यादा सरकशी, और तुम्हारे एक हुलिया बिगाड़ेंगे, बुरी तरह हुलिया बिगाड़ देंगे। इस दूसरे फसाद और इसकी सज़ा का तरीक़ी पस मंज़र यह है कि मुकाबियों की तहरीक जिस अखलाकी और दीनी रूह के साथ उठी वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता फना होती चली गई। इनमें जहन सज हुआ, दोबारा हुआ, लेकिन हालस दुनिया परस्ती और ज़ाहरी दीनदारी ने ले ली। मगर कुछ देर के लिए तो उठे इनमें, जो उन्होंने कहा हर कार इनके दरमियान फूट पड़ी, और उन्होंने ख़ुद रूमी फातह पोम्पी को फ़लस्तीन आने की दावत दी। पोम्पी 663 कबल मसीह में इनके मुल्क में आया, मुतवज्जा हुआ, इसने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया। आपस में इसका इतना इख्तिलाफ था कि उन्होंने ख़ुद दुश्मनों को बुलाया, उनको तहत सस किया। रूमी फातिहीन की ये मुश्किल पॉलिसी थी कि मकतूल इलाके में बराह रास्त अपना कोई नस्ब कायम करने के बजाय बानिस्बत वहाँ पर मुकामी हुक्मरानों के ज़रिए बिलवास्ता तौर पर अपने काम निकलवाते और वहाँ पर कहते, जिस तरह के हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने बहुत सारे जो राजा महाराजों से काम लिया और वहाँ के रहने वालों से काम लिया। अल्लाह अकबर, ज़्यादा पसंद करते, इसलिए उन्होंने फ़लस्तीन में अपने ज़ेर साया एक देसी रियासत कायम कर दी, जो बिलाहर 40 कबल मसीह जो है में एक होशियार यहूदी के कब्ज़े में आई, जो हेरोड आज़म के नाम से मशहूर था। फिर यहूदी के कब्ज़े में आ गई, उसकी फरमाबरदारी पूरे फ़लस्तीन में और शर्क़ उर्दन में 40 से लेकर 40 कबल मसीह तक, यानी 36 साल तक रही। उसने एक तरफ यहूदियों के मजहबी पेशवाओं की सरपरस्ती करके उन्हें खुश रखा और दूसरी तरफ रोमी तहज़ीब को फ़रोग़ देकर रोमी सल्तनत के वफ़ादार होने का भी सबूत दिया, मुज़ाहरा किया, कैसर की खुशरफ्ती हासिल की। इस ज़माने में यहूदियों की दीनी और अखलाकी, अल्लाह अकबर, जो उनके हालात थे वो बड़े ज़वाल पज़ीर हुए, आखिरी हद तक पहुँच गए। हेरोड के बाद रियासत 3 हिस्सों में तकसीम हुई। एक उसका बेटा था हलावस, जो सामरिया और यहूदिया और शमाली दोमिया का फरमाबरदार हुआ। मगर सन जो 3 बेटों में तकसीम हुई है, एक जो रियासत है वो सामरिया, यहूदिया और शमाली दोमिया का फरमाबरदार हुआ। मगर सन 6 हिजरी में कैसर ने उसको मज़ूल करके उसकी पूरी रियासत अपने गवर्नर के तहत कर दी। 41 ईस्वी में, अब कबल मसीह से हम आ गए ईस्वी में, जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जो शुरू होता है, जिसको हम आज 2026 में है, तक यही निज़ाम चलता रहा। यही ज़माना था जब मसीह अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की इस्लाह के लिए उठे थे। यहूदियों के तमाम मजहबी पेशवा ने मिलकर उनकी मुखालफत की और रोमी गवर्नर पोंतियस पिलातस से
ان کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی. ہیروڈ کا دوسرا بیٹا ہیروڈ اینٹیپاس شمالی فلسطین کے علاقے میں گلگل اور شرق اردن کا مالک ہوا, اور یہی وہ شخص تھا جس نے ایک رقاصہ کے کہنے پر, اس کی فرمائش پر یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی نظر کیا. اس کا تیسرا بیٹا جو تھا فلپ کو ہرمون سے دریائے یرموت تک اس کا علاقہ کا مالک ہوا, یعنی 3 میں تقسیم ہو گئی تھی. ان میں بھی یہودیوں کی جو سلطنت تھی, یہ یہودیوں کا اس وقت قبضہ تھا. یہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بڑھ کر رومی یونانی تہذیب میں غرب تھا, ان کا وفادار تھا. اس کے علاقے میں کسی کلمہ خیر کے لیے پنپنے کی گنجائش نہ تھی جتنی فلسطین کے دوسرے علاقوں میں تھی. وہاں کچھ پھر بھی حالات بہتر تھے, اس کے علاقے اس سے بھی برے تھے. 41 عیسوی میں ہیروڈ اعظم کے پوتے ہیروڈ اگرپاسانی کو رومیوں نے تمام علاقوں کا فرما روا بنا دیا. اب یہ ایک جو شخص ہو گیا ہیروڈ اعظم کے پوتے جو تھے نا, وہ بن گیا. ہیروڈ اعظم اپنے زمانے میں حکمران تھا. اس شخص نے برسر اقتدار آنے کے بعد مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں پر ظلم کی انتہا کر دی, اور اپنا پورا زور خدا ترسی اور اصلاحی تحریکوں کو کچلنے اور حلاقی تحریکیں جو چالی تھی ان کو جو کچلنے میں صرف کیا, جو حواریوں کی رہنمائی میں چالی تھی. اس دور میں عام یہودی اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی جو حالت تھی, اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ان تنقیدوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا جو مسیح علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں ان پر کی تھی. یہ خطبے اناجیل اربع میں موجود ہے, اور ان کا اندازہ کرنے کے لیے یہ امر کافی ہے کہ اس قوم کی آنکھوں کے سامنے یحییٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ انسان کا سر قلم کیا گیا, مگر ایک بات بھی اس ظلم کے خلاف نہ اٹھی. اللہ کو پوری قوم کے مذہبی پیشوا مسیح علیہ السلام کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کر رہے تھے. ماں سوائے کچھ راست بازوں کے کوئی نہ تھا. اس بدبختی پر ماتم کرنا تو اس وقت حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جب پونتس پیلاطس نے شامزدہ لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہاری دید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, تو میں کسی ایک تم میں سے جو جن پر سزائے موت مقرر ہو چکی ہے اس میں سے ایک کو چھوڑ دیتا ہوں. ایک طرف یسوع ہے اور دوسری طرف اللہ اکبر بارابا ڈاکو ہے, بڑابا ڈاکو ہے. تو تم کس کو کہتے ہو, بڑابا ڈاکو کو چھوڑوں یا یسوع کو؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ آپ بڑابا ڈاکو کو چھوڑ دیں اور یسوع کو سولی چڑھا دیں. بس یہ 66 میں یہودیوں نے کھلی بغاوت کی. اگرپاسانی جو تھا اور رومی پروفلورس دونوں نے ہی اس بغاوت کو ختم کرنے میں ناکام رہے. آخرکار رومی سلطنت کے ایک سخت, کیونکہ اب ان کو لگ رہا تھا ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا. یسوع کو انہوں نے اپنے تئی سولی چڑھا دیا, لیکن اللہ نے ان کو اٹھا لیا. تو بہرحال 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کیا. یہ تھا ان کا. اس وقت قتل عام ہوا, 1,33,000 یہودی قتل کیے گئے, 67,000 قید بنائے گئے, غلام بنائے گئے, ہزار پکڑ کر مصری کانوں میں کام کے لیے بھیج دے کے ہزاروں کو جو ایمفی تھیٹر میں جنگلی جانوروں کے مقابلے میں جاتے تھے وہ گیا, اور شمشیر زنوں کے ساتھ کھیل جو ہے تلوار بازی کا ہوتا تھا قیدیوں کو کرتے تھے. ان کی تمام دراز قامت حسین لڑکیوں کو فاتحین نے چن لیا. بہت برے حالات ہوئے. دوسرا ان پر آیا اور اس نے یروشلم کے شہر ہیکل کو پھر ایک دفعہ ہیکل سلمانی کو پھر مسمار کیا, پابندہ کیا. اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک پھر سے سر اٹھانے کا موقع نہ ملا. بہرحال یہ سارے حالات جو ہیں جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال بنی اسرائیل کو سزا ملی. اللہ ہمارے آثار ابوکم یرحمکم ان اتم ادنا, کہ امید ہے اللہ تم پر رحم کرے گا اگر تم وہی کچھ کرو گا تو وہی کچھ ہوگا. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, تو اللہ نے اس جہنم کو تمہارے لیے جس طرح جانوروں کو باڑے میں قید کر دیا جاتا ہے اس طرح کی جگہ بنایا ہے. انشاءاللہ اس پر کچھ بات مزید اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے, وقت زیادہ ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان حالات کو پڑھیں کہ کیا کیا انہوں نے اور کیسے انہوں نے اپنا سیشنز کیا. ابھی صدی میں ان کو تو ملک ہی کوئی نہیں تھا. انہوں نے بغاوت کر کے اور انہوں نے جو بھی اپنی شیطانی چالوں کے ساتھ یہ اپنا ملک حاصل کیا اور اب گریٹر اسرائیل بنانے کے در پر ہیں. اور جو فلسطین میں ہوا وہ ہمارے سامنے ہے سب کچھ کہ ان کے اخلاق کتنے گرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي
بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا